دوستو السلام علیکم، میں ہوں منور حسین ملغانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل 3JR TV۔ آج ہم بات کریں گے نوتکانی قبیلہ کی۔ میر نوتک کو اللہ تعالیٰ نے 12 فرزند دیے، ہر ایک کے نام جدا قبیلہ ہے۔ ملک خان سے ملغانی، کارٹ خان سے کٹرانی، سنجر خان سے سنجرانی، مندر خان سے مندرانی، دتا خان سے دتلانی، رحمو خان سے رحمانی، مٹھا خان سے مٹھانی، مانک خان سے ماکلی، تون خان سے تنگوانی، چاں خان سے چوان یا چوہان۔ دوستو، میر نوتک اور میر شہداد دونوں سکے بھائی ہیں۔ میر شہداد کا پوتا ہے میر چاکر اور میر نوتک کا بھی پوتا ہے، اور بگٹی قبیلے کی بنیاد جہانداد سے شروع ہوتی ہے، اور جہانداد خان میر شہداد اور میر نوتک کا پوتا ہے۔ نوتک قبیلہ ایک ابتدائی قبیلہ ہے۔ دوستو، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مکران، عہد قدیم سے عہد جدید تک۔ اس کے مصنف کا نام ہے حمید بلوچ۔ حمید بلوچ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بلوچوں کے قدیم حالات کہیں بھی تحریر کی صورت میں تو دستیاب نہیں، مگر بلوچی شاعری میں ملتے ہیں جو آج بھی گویے گاتے ہیں۔ اہل مکران میر حمل کی بہادری کی داستانیں گاتے ہیں، اور یہ داستانیں اس دور کے شاعر عثمان کلمتی کے بیان کیے جاتے ہیں۔ حمید بلوچ کتاب کے صفحہ 218 پر تحریر کرتے ہیں، عثمان کلمتی کے متعلق معلومات ہمیں اس کے خطی نسخہ سے ملی جو برٹش لائبریری میں محفوظ ہے۔ مولائی شیدائی کتاب سندھ کی تاریخ میں تحریر کرتے ہیں، میر حمل جنید سے پہلے اس کے چچا میر شمیل نے پرتگیزیوں سے جنگیں لڑیں اور انہیں شکستیں بھی دیں۔ اسی طرح میر حمل جنید نے بھی پرتگیزیوں سے کئی معرکے کیے اور کامیاب بھی رہا، اور پرتگیزیوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ میر حمل کے بارے میں میر گل خان نصیر لکھتے ہیں، میر حمل جنید سیل مکران کے بلوچوں کا سب سے بڑا سردار تھا۔ حمید بلوچ اپنی کتاب کے صفحہ 225 پر تحریر کرتے ہیں، ڈاکٹر بدل خان کا خیال ہے جس قبیلہ نے پرتگیزیوں سے جنگ کی وہ نوتکانی تھے، جو سیل مکران سے ہجرت کر کے ڈیرہ جات میں مقیم ہے۔ جب میر چاکر سبی سے لشکر لے کر دہلی کی فتح کو نکلا تو نوتکانی قبیلہ اسی شکل میں اس کے ساتھ تھا، یعنی ملغانی، کٹرانی، سنجرانی وغیرہ یہ تمام اسی شکل میں موجود تھے۔ دہلی کی فتح کے بعد ان کو جو جاگیریں ملی موضع ستگرہ میں، یہ وہاں آ گئے۔ چاکر کی وفات کے بعد نوتکانیوں نے ہجرت کی سندھ شکارپور، وہاں انہوں نے تھوڑا عرصہ ہی قیام کیا۔ اس کے بعد یہ کوہ سلیمان کی طرف آ گئے۔ پہلے یہاں
افغان آباد تھے۔ ان کے آنے سے وہ یہاں سے ہجرت کر گئے۔ نطقانیوں نے یہاں پر یہ مقامات آباد کیے: کوئے بارتھی، سومن، کیچی، گولبکی، کرنی، پٹھانی، موہوئی۔ لالا ہتھورام یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ تو نہیں معلوم یہ کتنا عرصہ کوہ سلیمان رہے، مگر پھر یہ کوہ سلیمان سے اتر کر سنگر کے میدانی علاقوں میں آ گئے۔ ان میدانی علاقوں میں ان سے پہلے یہاں گاڈی اور لنگا آباد تھے۔ نوتکانیوں نے یہاں اپنی آبادیاں قائم کی، جن کے نام یہ ہیں: لالو، موہوئی، اسکول، کلاں، چولائی، بنڈی، ہیرو شرقی، ہیرو غربی، بوہر، مندرانی، سوکڑ، منگڑوٹھا۔ اس وقت قبیلے کا دستور تھا سردار کے انتخاب کے لیے جرگہ ہوتا۔ جو سب سے قابل اور طاقتور ہوتا اس کو یہ سردار بناتے تھے۔ اس قبیلے کے پہلے سردار کا نام میر احمد خاں ملتا ہے۔ سردار میر احمد خاں کے زمانے میں نطقانیوں کی تمن لنڈ سے جنگ ہوئی۔ میر احمد خاں زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے، جلد وفات پا گئے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا علا یار خاں سردار بنا، مگر یہ سرداری کے لیے اہل ثابت نہ ہوا اور اس کی جگہ شیر خاں ملغانی قبیلے کا سردار بنا۔ شیر خاں کے دور میں نطقانیوں اور بزداروں میں شدید لڑائیاں ہوئیں۔ شیر محمد ملغانی کے بعد میر آدم خان قبیلے کا سردار بنا۔ اس کے عہد میں نطقانی اور کسرانی میں اختلاف رہے۔ جو احوال لالا ہتھورام نے اپنی تاریخ گل بہار میں تحریر کیے ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ نطقانی سنگر میں قیام پذیر تھے۔ نواب غازی خان جو ڈیرہ غازی خان کا رئیس تھا، اس سے قبائلی معاہدے کے تحت نطقانی زندگی گزار رہے تھے۔ نواب غازی خان سوئم جو تیسرا غازی خان تھا، جب کسرانی قبیلہ اور نطقانی قبیلہ کی آپس میں جھڑپ ہوئی تو نطقانی نے غازی خان سوئم سے رابطہ کیا۔ چنانچہ غازی خان سوئم نے اپنا لشکر جرار نطقانی کے ہمراہ بھیجا تاکہ وہ کسرانی کو سبق سکھائیں۔ دلشاد خان کسرانی نے شروع میں تو مقابلہ کیا، لیکن بعد میں جب نطقانی اور غازی خان کی فوج بڑھ گئی تو کسرانی بھاگ کر پہاڑ میں روپوش ہو گئے۔ نواب صاحب کی فوج نے یہ تمام زمینات جو کوٹ کسرانی میں تھی ان پر قبضہ کرنے کے بعد اس پر تھانہ بنا لیا۔ چونکہ وہاں پانی موجود نہ تھا، یوں جب ان کو پانی کی ضرورت ہوتی تو پہاڑ کے اندر چشمہ سے یہ پانی لاتے۔ جب وہ لوگ پانی لینے پہاڑ کے اندر جاتے تو کسرانی پہاڑ کے اوپر سے ان کو پتھر مارتے، غازی خان کی فوج کو نقصان پہنچاتے۔ نواب غازی خان نے حکم دیا کوٹ کسرانی میں ایک کنواں کھودا جائے۔ لالا ہتھورام لکھتے ہیں وہ کنواں آج بھی موجود ہے۔
سردار دلشاد خان کسرانی جب فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا سردار لال خان کسرانی قبیلے کا سردار بنا۔ تو یہ سردار بھی نتکانی قبیلہ سے برسر پیکار رہا۔ یہ اس طرح کرتے نتکانیوں کی جب کوئی فصل کہیں لگی ہوتی اور ابھی وہ کٹائی کے مرحلے کے قریب ہی ہوتی تو یہ اس کو لوٹ کر لے آتے۔ جو لوگ وہاں پر محافظ ہوتے ان کو مار ڈالتے تھے۔ کسرانی سے اگر فصل کا مواخذہ وغیرہ کیا جاتا یا سرکار کی طرف سے فصل کے محصول وغیرہ کا استفسار کیا جاتا تو وہ پہاڑوں میں جا بیٹھتے اور بعد میں صلح کر لیتے۔ یوں ان کا ذریعہ معاش چلتا رہا۔ یہ تمام واقعات لالا ہتھو رام تاریخ گل بہار سے لیے گئے ہیں۔ میر اعظم خان کے بعد فتح محمد خان قبیلے کا سردار بنا۔ اس کے عہد میں جسکانی قبیلہ سے جنگ مشہور ہے۔ اس کے بعد نتکانی قبیلہ کے سردار پر اختلاف پیدا ہو گئے۔ نتکانی قبیلہ کی کھوسا قبیلہ سے رشتے ناطے قائم ہو چکے تھے۔ سردار فتح محمد کی وفات کے بعد اب سرداری کا حق لال خان نتکانی کا تھا، مگر سردار برخوردار خان کھوسا اس کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ کسی اور کے حق میں تھا۔ یہ اختلاف شدت اختیار کر گئے اور یہ جھگڑا اس حد تک بڑھ گیا۔ علاقہ سنگر میں اس جھگڑے پر کھوسا قبیلے کا سردار برخوردار خان کھوسا مارا گیا۔ برخوردار خان کے بعد کھوسا قبیلے کا سردار غلام حیدر خان کھوسا بنا۔ غلام حیدر خان کھوسا نے اپنے والد کا بدلہ لینے کے لیے لال خان نتکانی پر ایک مرتبہ حملہ کیا، مگر وہ بچ گیا اور سنگر کی سرحد کے قریب ایک مقام پہڑ میں جا مقیم ہوا۔ کچھ دن یہاں قیام کرنے کے بعد یہ خراسان چلا گیا۔ وہاں سے یہ لاہور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پاس چلا گیا تاکہ اپنے لیے حمایت حاصل کر سکے۔ ان دنوں مہاراجہ رنجیت سنگھ مختلف محاذ پر برسر پیکار تھا اور اس نے ڈیرہ غازی خان اور ریاست بہاولپور کے علاقے بہاولپور کے نواب صادق خان کو اجارے پر دے رکھے تھے۔ جب وہاں سے یہ اندر کی بات لال خان نتکانی کو معلوم ہوئی تو وہ نواب صادق خان کے پاس بہاولپور آ گیا اور نواب صاحب کو اپنی حمایت کے لیے راضی کر لیا۔ نواب صاحب نے سردار لال خان نتکانی کی امداد کے لیے ایک لشکر جس کی قیادت امام شاہ کر رہا تھا سردار لال خان نتکانی کے ساتھ روانہ کیا۔ ادھر غلام حیدر خان کھوسا کو اس حملے کی اطلاع پہلے مل گئی اور وہ لال خان نتکانی سے اپنے والد مرحوم برخوردار خان کھوسا کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بے تاب تھا۔ جب لال خان نتکانی نے نواب صاحب کے لشکر کے ساتھ کھوسوں پر حملہ کیا تو غلام حیدر خان کھوسا کے لشکر نے ان کو گھیر لیا اور لال خان نتکانی مارا گیا۔ جب اس شکست کی خبر نواب بہاولپور کو ملی
تو اس نے پرانی جنگی چال چلی۔ پرانے زمانے کے حکمران اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف بہادر قبائل سے رشتے ناطے قائم کرتے تھے۔ نواب صاحب نے کھوسوں سے کہا صلح اس شرط پر ہو سکتی ہے، مگر کھوسا قبیلہ ایک غیور بلوچ قبیلہ تھا، یہ شرط کیسے قبول کر سکتا تھا؟ ان کے انکار پر ریاست بہاولپور کی فوجوں نے کھوسا قبیلہ پر حملہ کر دیا۔ غلام حیدر خان کھوسا شہید ہو گئے، مگر اپنی بلوچی آن پر حرف نہیں آنے دیا۔ لالا ہتھورام کہتے ہیں نوتکانی قبیلہ نے علاقہ سنگر پر 100 سال سے زیادہ عرصہ یہاں حکومت کی۔ تونسا کے نامور بزرگ خواجہ سلیمان تونسوی کہتے ہیں نوتکانی قبیلہ نے خالق خدا پر ظلم اس حد تک کیے کہ غریبوں کی بددعائیں ان کے 100 سالہ اقتدار کے زوال کا سبب بنی۔ نوتکانی کوئی عام قبیلہ نہیں، میر نوتک میر رند کی تیسری لڑی ہے، جبکہ چاکر رند کی 5ویں لڑی ہے۔ بگٹی قبیلے کا جیاں داد خان رند کی 5ویں لڑی ہے، جبکہ لغاری رند کی 5ویں لڑی ہے۔ لال خان کی شہادت کے بعد مسو خان قبیلے کا سردار بنا۔ لالا ہتھورام کہتے ہیں یہ سردار بھی تھا اور مالدار بھی۔ یہ پہلا سردار تھا جس کو شاہان کابل کی طرف سے نوابی کا خطاب ملا، اور ریاست سنگڑ کی حکومت بھی۔ اس کا زیادہ وقت جنگ و جدل میں گزرا۔ پہلے گراں کے کلاچی بلوچوں سے اور پھر ریاست کچھی کے جسکانی نواب سے ٹکر لی۔ سردار مسو خان نے اپنے علاقے میں نالا مسوا بنوایا، جس سے علاقے کو بہت فائدہ ہوا۔ سردار مسو خان نے کوٹ مٹھن آستانہ فریدیہ میں مسجد تعمیر کرائی۔ سردار مسو خان کی 1882 میں وفات ہوئی۔ سردار مسو خان نے کوٹ مٹھن میں جو مسجد تعمیر کرائی تھی اس کے جنوب میں دفن ہے۔ قبر سنگ مرمر کی ہے اور یہ شعر تحریر ہے: محمد مسو خان حاجی حرم بنا کرد مسجد از صدق دم۔ سردار مسو خان کے بعد اس کا بڑا بیٹا علی اکبر خان سردار بنا۔ اس نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ صرف ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک شخص جس کا نام لکھی محمد قوم بزدار، اس سے علی اکبر خان کے اختلاف پیدا ہو گئے۔ وہ اس کے خوف سے یہ علاقہ چھوڑ دیا۔ لکھی بزدار حضرت سلیمان تونسوی کا مرید تھا۔ لکھی بزدار کچھ ہی عرصہ بعد واپس منگروٹ آ گیا، اور ایک دن خواجہ صاحب کے قدم بوس ہوا۔ خواجہ صاحب نے لکھی بزدار کو دیکھ کر فرمایا، تو علی اکبر کے خوف سے بھاگ گیا تھا، پھر کس بھروسے پر واپس آیا؟ لکھی بزدار نے کہا، حضور، علی اکبر نے
7 قرآن رکھ کر ان پر قسم کھائی ہے وہ مجھ سے دھوکہ نہیں کرے گا۔ خواجہ صاحب نے کہا لکھی تجھے اس پر بھروسہ ہوگا مگر ہمیں نہیں۔ لکھی محمد سوچ میں پڑ گیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ چند دن بعد ہی لکھی بزدار قتل ہو گیا۔ اس کا مال اسباب لوٹ لیا گیا اور اس کے گھر کے افراد کو قلعہ میں قید کر دیا گیا۔ ٹھیک 1 سال بعد علی اکبر فوت ہوا۔ نواب محمد سدوزئی نے منگروٹ پر حملہ کر کے اس کا مال اسباب لوٹ لیا اور اس کے گھر کے افراد کو قیدی بنا لیا گیا۔ علی اکبر کے بعد اس کا بیٹا اسد خان کم عمر تھا۔ اس کی جگہ علی اکبر کا بھائی لال خان مسند نشین ہوا۔ کابل کے نواب سدوزئی سے ان کے اختلاف ہوئے اور منگروٹ پر لشکر کشی ہوئی۔ وہ لال خان کو ساتھ لے گئے اور آج کل نتکانی قبیلے کا سردار محمد اکرم خان ملغانی ہے۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے یہ قبیلہ باقی قبیلوں کی طرح فعال کیوں نہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے۔ نمبر 1، مزاری قبیلہ، اس کی 76 پھلیاں ہیں مگر وہ سب اپنے آپ کو مزاری لکھتے ہیں۔ لونڈ کی 39 پھلی مگر لونڈ لکھتے ہیں۔ لگاری 35 پھلی مگر صرف لگاری۔ بزدار 33 پھلی مگر صرف بزدار۔ کسرانی 24 پھلی مگر صرف کسرانی۔ کھوسا 24 پھلی مگر صرف کھوسا۔ دریشک 19 پھلی مگر صرف دریشک۔ گورچانی 15 پھلی مگر صرف گورچانی۔ نتکانی 12 پھلی لکھتے ہیں ملغانی، سنجرانی، کٹرانی، تنگوانی، ماکلی۔ یہ مختلف 12 نام لکھتے ہیں۔ 12 باقی کی طرح نتکانی نہیں لکھتے، اس لیے یہ فعال نہیں ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل 3JR TV کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، شیئر کریں، لائک کریں۔ منور حسین ملغانی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔